کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، تھوڑے دن کے لیے ہے، چند دن کے لیے ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ دوسری دنیا میں، دوسرے گھر میں جو کچھ ملنے والا ہے وہ اس دنیا کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہے اور باقی رہنے والا بھی، لیکن وہ ہے کس کے لیے؟ وہ ان لوگوں میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کی ذمہ ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، اور زمین میں ناحق لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اب ایک بار پھر تلاوت سنی۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ بھی تم کو ملا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کچھ ملا ہوا ہے۔ اپنے جسم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، کتنی قوتیں ہیں آپ کے پاس۔ کھانے پینے کی اشیاء میں، رزق میں دیکھیے، اپنی پرسنل بلانگنگز دیکھیے، آپ کے گھر میں کیا کچھ ہے اس پہ نظر ڈالیے۔ تو جو کچھ بھی آپ کی پوزیشن میں ہے، جو بھی آپ کی ملکیت میں ہے، جو بھی آپ کے نام پر ہے، کوئی پراپرٹی ہے، کوئی جاگیر ہے، کوئی پلازا ہے، کوئی گھر ہے، کوئی لینڈ ہے، کچھ بھی جو آپ کے پاس ہے، یہ صرف تھوڑے دن کے لیے ہے، چند دن کے لیے۔ اس لیے ان چیزوں کو پا کر تکبر کرنے کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کو رونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ چند دن کے بعد یہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ جن کے پاس ہے ان سے لے لیا جائے گا، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کے پاس تو ویسے ہی نہیں ہے، لہذا پانے والے اور نہ پانے والے سب ایک جیسے ہو جائیں گے۔ لیکن ضروری نہیں کہ پانے سے مراد یہاں مال و دولت ہے، زندگی بھی واپس لے لی جائے گی۔ وما اوتیتم من شیء، کوئی بھی چیز، محض مال و دولت نہیں، کوئی بھی چیز جو آج ملی ہے، یہ وقت، یہ مہلت، یہ زندگی، یہ صحت، یہ جوانی، یہ فراغت، جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، اور پھر مال و متاع میں سے جو کچھ ہے، یہ سب کیا ہے؟ فمتاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زندگی میں استعمال کے قابل چیزیں ہیں۔ کوئی قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، اس میں سے استعمال بس اتنا ہی کر سکتا ہے جو اس کی ضرورت ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال اصل میں کیا ہے؟ جو اس نے کھا لیا، ختم کر دیا، پہن لیا، پرانا کر دیا، یعنی استعمال کر دیا، ختم ہو گیا، یا پھر آگے بھیج دیا آخرت کے لیے، باقی سب کچھ تو دوسروں کے لیے۔ خیرات کر ہی بس وہ شخص سکتا ہے جو رب پہ بھروسہ کرتا ہو، جو رب کی بجائے مال پر بھروسہ کرتا ہو، وہ کبھی توکل نہیں کر سکتا اللہ پہ، وہ کبھی اللہ کی راہ میں دے ہی نہیں سکتا۔ دے گا بھی تو کیسے دے گا؟ کیونکہ اس کو ڈر ہوگا کہ یہ چلا گیا تو میں کہاں سے کھاؤں گا، یہ دے دیا تو میں کہاں سے پہنوں گا، یہ کسی کا ہو گیا تو میرا کیا بنے گا۔ آپ اپنی زندگی پر بھی نظر دوڑائیں، جب بھی کوئی چیز صدقہ تو سب سے پہلا خیال کیا ہوتا ہے؟ تو میرا کیا ہوگا، میں کیا کروں گا، یہ چیز اگر میں فلاں کو دوں تو میرا کیا ہوگا۔ اور پھر آپ 100 ضروریات ڈھونڈ لیتے۔ کبھی آپ نے اسٹور کی صفائی کی گھر میں، کسی دراز کی؟ پہلے آپ تنگ آتے ہیں چیزوں سے اور آپ سوچتے ہیں میں نے ان سب کو نکال دینا ہے، پھر آپ دراز صاف کرتے ہیں، چیزیں نکالتے ہیں، چھانتے پھٹکتے، پھر آپ دوبارہ رکھنے لگتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں یہ اس کام آئے گی، یہ حصہ آئے گی، یہ حصہ آئے گی، اسے ایسا کوڑ کباڑ دوبارہ سارے کا سارا ایز اٹ از سیٹ ہو کے دوبارہ دراز میں آ جائے گا، اسٹور میں آ جائے گا، سمٹ جاتا ہے نا۔ جب بکھرا ہوتا ہے تو انسان تنگ آتا ہے، کیا بلا ہے، اور جب سمٹ جاتا ہے تو انسان کہتا ہے اب کام آ جائے گا، اور پھر سال کے بعد صفائی کرتے ہیں تو وہ کسی کام نہیں آتا، اور ویسے کا تیسا ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی چیز بن میں بھی ڈالنی پڑے نا تو اس نیت سے ڈالا کریں جو ذرا غیر ضروری ہو، کہ کئی اللہ کی مخلوق بن کھول کھول کے چیزیں ضرورت کی نکال دی، یہ ان کے کام آ جائے گی، کوئی بات نہیں۔ آپ کو پتا ہے کئی لوگ بوتلیں اس میں سے نکالتے ہیں، کینز نکالتے ہیں، کاغذ نکالتے ہیں، کوئی بھی پرانی شرانی چیز جو انہیں مل جاتی ہے وہ نکالتے ہیں، اور پھر ان کو اکٹھا کر کر کے بیچ کے رات کی روٹی کھاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کوئی بھی غیر ضروری چیز اس نیت سے ڈال دی اس میں، چلو ان کے کام آ جائے گی، جانے دو، چھوڑو اس کو، بہت رکھ لی اپنے پاس، تو اس چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے۔ وما عند اللہ خیر، اب اس میں سے بھی جو اللہ کے پاس بھیج دیا
وہ سب سے بہتر ہے، خیر بہتر ہے، اچھا ہے. وہ جو وہاں جا کے لوگے وہ اچھا ہے. وَأَبْقَى اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ کے لیے. اگر دنیا میں بھی آپ کے پاس سب سے اچھی نہیں، کوئی ٹوٹ جاتی ہے، کوئی پرانی ہو جاتی ہے، کوئی میلی ہو جاتی ہے، کوئی گم ہو جاتی ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے نہ اس کو ٹوٹنا ہے، نہ پرانا ہونا ہے، نہ گم ہونا ہے. ابقا ایور لاسٹنگ، ہمیشہ رہنے کے لیے ہے. یعنی کسی کو آج ان نعمتوں کا مل جانا اس بات کی ضمانت نہیں کہ کل بھی ملے گا. نہیں، آج پانے والے کل محروم بھی ہو سکتے ہیں. ہاں، ان نعمتوں کی حفاظت اور ان کو باقی رکھنے کا گر کیا ہے، طریقہ کیا ہے، ان کو ہمیشہ کے لیے کیسے بچایا جائے، کیسے پریزرو کیا جائے، کس طرح ان سے فائدہ اٹھایا جائے، اس کے لیے آج ان نعمتوں کے ساتھ کچھ صفات اور کچھ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جو یاد رکھنے کی ہے وہ کیا کہ للذین آمنوا، یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں. نمبر 2، وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. توکل کرنا اور نہ کرنا دو مختلف طرح کی نفسیات ہیں، دو مختلف رویے ہیں. توکل کرنے والے، اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والے اور طرح جیتے ہیں، اور مایوس شخصیتیں اور طرح جیتی ہیں. نا امن کو ایک مختلف راہ پر لے جاتی ہے. وما عند اللہ خیر وابقا للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کو ہی زیادہ ملا کرتا ہے، وہی باقی رہنے والی نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں. ایمان کا تو مطلب ہی ہے مان جانا، یقین کر لینا، اور یہ جنم دیتا ہے کس کو؟ اعتماد اور بھروسے کو. جو شخص وہ ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیتا ہے جس کو کبھی بھی ختم نہیں ہونا، کبھی بھی نہیں ٹوٹنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا. جو کوئی طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لے آتا ہے، وہ ایک ایسا مضبوط کڑا تھام لیتا ہے، یعنی اللہ کے سوا باقی ساری اور اول و آخر اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہے، اسی پر یقین کرتا ہے، اسی پر توکل کرتا ہے جیسا توکل کرنے کا حق ہے. تو پھر وہ ایک ایسا مضبوط کڑا تھامتا ہے لا انفصام لہا، جو کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا. ایسا انسان کبھی بھی مایوسی کے کھڈ میں نہیں گر سکتا، کبھی بھی ہلاکت میں نہیں جا سکتا. واللہ سمیع علیم، وہ ہر موقع پر اپنے رب کو پکارتا ہے جو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. نور ہوتے ہیں، پھر ان کی زندگیوں میں مایوسی اور پریشانی اور خوف اور غم اور تمام منفی کیفیات دور ہونے لگتی ہیں، وہ ان کو گھیر نہیں سکتی. یعنی غم کا زندگی میں آنا ایک فطری سی چیز ہے، خوف کا زندگی میں آنا، غم اور خوف کو محسوس کرنا ایک بالکل فطری بات ہے. لیکن غم اور خوف کے شکنجے میں جکڑا جانا اور ان کو اپنے سر پہ مسلط کر لینا، یہ بالکل ایک دوسری کیفیت کا نام ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، ایسے لوگوں کو اپنے رب کی دوستی نصیب ہوتی ہے، اس کی معرفت نصیب ہوتی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر انہیں اپنے رب کی رحمت سے روشنی نصیب ہوتی ہے، نور نصیب ہوتا ہے. اور یہ نور اسی کو نصیب ہو سکتا ہے جو حقیقی معنوں میں ایمان رکھتا ہو اور اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہو. وہ پھر مایوسیوں کے اندھیرے میں نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کو مایوسیوں کے اندھیرے میں نہیں چھوڑتا. یعنی ایمان میں آنا بذات خود ایک نور کا پانا ہے، اور پھر جب ایک روشن راستہ اس کو نظر آ جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر چل پڑتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. اس کے برعکس والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. تو بات یہ ہے کہ جن کے دل ایمان سے لبریز ہوتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور اپنے رب کو رب مانتے ہیں، وہ غمگین تو ہو سکتے ہیں لیکن غم کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیتے. کسی بھی قسم کی منفی کیفیت کا اس طرح شکار نہیں ہوتے کہ اس سے ان کی صلاحیتوں کو زنگ لگنے لگے، یا ان کے اوقات برباد ہونے لگے، یا ان کی صلاحیتیں ختم ہونے لگے، یا پھر وہ اپنی زندگی میں کوئی تعمیری اور پروڈکٹیو کام نہ کر سکے. یہ نہیں ہو سکتا. ایمان انسان کو مضبوط بناتا ہے اور حالات کا مقابلہ کرنا سکھاتا ہے. اور ان تمام آیات کی تھیم بھی یہی ہے، کیونکہ آگے جا کر آپ دیکھیں کہ جب ان پہ ظلم ہوتا ہے تو بدلہ لیتے ہیں، اور ان کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ صبر بھی کر سکتے ہیں اور اتنے وسیع دل کے